اس کا لب لباب کیا ہے؟ لب لباب یہ ہے، یہ چیف منسٹر کی لکھائی ہے، پیرا نمبر 4 کا حوالہ دے کے چیف منسٹر کہتا ہے اس کو میں انڈورس کرتا ہوں اسینٹ ٹو گورنر۔ پیرا نمبر 4 کیا ہے؟ پیرا نمبر 4 پی پی ایچ آئی کے ملازمین ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شبیر میر، آپ دیکھ رہے ہیں گلگت ٹی وی۔ ناظرین، موجودہ صوبائی حکومت کے 5 سال مکمل ہو گئے۔ کل چیف منسٹر حفیظ الرحمان نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور اپنی حکومت کی 5 سالہ کارکردگی بتائی، اور ایک انہوں نے رپورٹ بھی پیش کی جس میں یہ ساری تفصیلات ان کے 5 سالہ کارکردگی کے حوالے سے تھی۔ یقیناً اس کے اوپر تبصرے ہوں گے، تبصرے ہو رہے ہیں، اچھے کمنٹس بھی آئیں گے، برے بھی آئیں گے، اور شاید یہی پرفارمنس لے کے نون لیگ کی جو جماعت ہے وہ آگے الیکشن میں جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں باقی جماعتیں کس طرح کیا ایجنڈا لے کے آگے الیکشن میں جائیں گی۔ میرے ساتھ آج پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فتح اللہ خان صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ان سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ سر، بہت شکریہ فتح اللہ خان صاحب آپ کا۔ ویلکم جی۔ سب سے پہلے تو جیسے میں نے ابتدا میں کہا، نون لیگ کے وہی الفاظ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، کچھ لے کے جائیں گے عوام کے سامنے، تو آپ کیا ایجنڈا لے کے جائیں گے عوام کے سامنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے گلگت ٹی وی کا میر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ کی اس یوٹیوب چینل کا ہم تعریف بھی کرتے ہیں۔ اس کے فالوورز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، بہت شکریہ۔ اور چونکہ آپ بڑی اچھی صحافت کے آپ مالک ہیں، سب کے ساتھ آپ بڑا اچھی طرح سے سخت سوالات بھی آپ کے اعتبار سے، لوگ کہتے ہیں جی چھترول بڑا اچھا کرتے ہیں سیاسی لوگوں کے۔ تو چونکہ آپ کا جو سوال ہے کہ تحریک انصاف اپنا کیا ایجنڈا لے کے جائے گی، دیکھیں تحریک انصاف کی ہسٹری پاکستان میں سب کے سامنے ہے۔ یہ دنیا کے تاریخ میں پہلی دفعہ کسی سیاسی جماعت نے اور کسی ایک شخصیت نے 23 سال کی جد و جہد کے بعد پاکستان میں سٹیٹس کو توڑا ہے، جبکہ دنیا کے جو بہت بڑے آپ جن کو کہہ سکتے ہیں جمہوریت کے مائی باپ ہیں، امریکہ ہے، لنڈن ہے، برطانیہ اور ہندوستان، یہ خود کو جمہوری ممالک ہونے کے بڑے دعوے ضرور کرتے ہیں۔ وہاں پہ 2 پارٹی سسٹم ہے، اور بھی پارٹیاں وہاں پہ آتی ہیں سیاست میں اپنا ایجنڈا لے کے۔ تو آج تک شاید یہ تاریخ میں ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان میں 2 پارٹی سسٹم کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے توڑا ہے، اور اس سٹیٹس کو توڑنے کا جو ان کے پاس منشور تھا، ان کے پاس ایجنڈا تھا، وہ 23 سالوں سے بڑا واضح اور کلیئر ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کو بنانے کے لیے جو ایک خواب دیکھا تھا، علامہ اقبال نے، پھر قائد اعظم نے اس کے اوپر جو سٹرگل کیا، اور اوپر سے اسلامک ایک ملک، اور پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ کے اوپر اس کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں نے، بہت ساری سیاسی جماعتوں نے لوگوں کا مینڈیٹ لیا، لیکن سسٹم اس طرح سے ڈیولپ ہوتا رہا کہ امیر سے امیر تر بنتا گیا، اور پھر غریب کا حال ہی یہاں اس ملک میں برا جیسے ہوا۔ آپ نے کہا کہ تیسری پارٹی کے طور پہ پاکستان میں 3 پارٹی سسٹم اب ہو گیا، تو یقیناً آپ پھر یہ تبدیلی کی بات کریں گے کہ جو آپ کا الیکشن آگے آپ جائیں گے کیمپین میں، تو تبدیلی کا نعرہ ہی ہوگا۔ دیکھیں گلگت بلتستان کا جو ابھی اپ کمنگ الیکشنز ہے، اس میں ہم انشاءاللہ سب سے جو بڑا ہمارا لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا جو مقصد ہوگا وہ یہ ہوگا کہ گلگت بلتستان میں چونکہ دوسری سیاسی جماعتوں کو مواقع ملے ہیں، اور بہت ساری سیاسی جماعتوں نے، بالخصوص پیپلز پارٹی اور PMLN، اور ایک دفعہ مذہبی ایک سیاسی جماعت کی بھی حکومت یہاں پہ رہی ہے۔ الیکشن ایجنڈا میں سب کا اس علاقے کو محرومی سے دور
کرنا اور پھر آئینی حقوق دلانا، یہ ہر سیاسی جماعت کا ایجنڈا رہا ہے۔ اب ہم میں اور پی ایم ایل این میں، ہم میں اور پیپلز پارٹی میں انشاءاللہ فرق یہ ثابت کرنے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں کہ ایک جد و جہد خیبر پختونخوا کے لوگوں نے 20 سے 25 سال کی، صرف اپنا نام تبدیل کرنے کے لیے کہ NWFP سے خیبر پختونخوا نام ان کا لگ جائے، اس کے لیے 20-25 سالہ ایک سٹرگل تھا، اور 20-25 سالوں میں وہ اپنے اس سٹرگل میں کامیاب ہوئے۔ پھر آپ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی KPK میں، اور فاٹا مرجر آپ کے سامنے ہے، ان کا بھی ایک سٹرگل تھا کہ ہمیں مین سٹریم میں لایا جائے، اور اس کو تحریک انصاف نے عملی جامہ پہنایا۔ ٹھیک ہے، تو ہم گلگت بلتستان میں پہلی دفعہ ایک ایسے امنگوں کے ترجمان کی بات کریں گے، یعنی عمران خان صاحب کی، کہ اس سے پہلے زرداری صاحب آئے، اس سے پہلے پرویز مشرف صاحب کی گورنمنٹ رہی، اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ رہی، انہوں نے دعویٰ اور وعدہ دونوں کیے کہ اس علاقے کے لوگوں کو ہم آئیڈینٹی دیں گے۔ ٹھیک ہے، اب تحریک انصاف کے اندر آپ کو یقیناً اس بات کا علم سب سے زیادہ ہے کہ یوتھ لکھی پڑی گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ انکلائنڈ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ بالکل ہے، کوئی شک نہیں ہے، اور لیکن اسٹریٹ وہ پاور، کنکریٹ اگر اس میں بتائیں تو آپ کیا مین سٹریم پولیٹکس میں کس طرح آپ گلگت بلتستان کو لے کے جائیں گے؟ کیا آپ پانچواں صوبہ اس کے یقیناً لیے آپ یقیناً اس میں تحریک انصاف کا ویژن بڑا کلیئر ہے کہ عبوری آئینی صوبے کے طور پہ گلگت بلتستان کو جو ہمارا آئین اجازت دے سکتا ہے، اس وقت تک جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں تو یہ ہوتا۔ تقریباً سرتاج عزیز کمیٹی والی recommendation تقریباً سرتاج اس کو عزیز endorse صاحب کریں کی کمیٹی بڑی اچھی تھی، اس کو سراہا گیا ہے ہر لیول پہ، گلگت بلتستان لیول پہ، پھر پاکستان کے جو مقتدر اچھے ادارے ہیں ان کے لیول پہ بھی اس کو انڈورس کیا گیا تھا۔ صحیح، لیکن اگر آپ اس کو آگے لے کے جائیں گے تو پھر کریڈٹ تو آپ کو نہیں ملے گا، نہیں، پھر وہ تو دیکھیں، نون لیگ والے کیش نہیں کریں گے۔ اس میں ورڈنگز دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ ایز اٹ از ہم کٹ کاپی پیسٹ کریں، اس میں بہت ساری چیزیں ریفارمز ہو سکتی ہیں اور زیادہ بہتری لائی جا سکتی ہے۔ صحیح، ایک چیز دیکھیں، سرتاج عزیز صاحب کے دور میں جو کمیٹی بنی تھی انہوں نے اپنے ہاتھ سے تو نہیں لکھی تھی، وہ ظاہر ہے آپ کو خود پتہ ہے ملک کا جو نظام زندگی ہوتا ہے وہ بیوروکریٹک لیول پہ یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں، تو بیوروکریٹ کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہوتا، وہی بیوروکریٹ شاید آج پی ٹی آئی کے ساتھ سرو کر رہے ہیں، تو اس میں یقیناً بہتری لائیں گے۔ اور یہ میں بتاؤں آپ کو کہ گلگت بلتستان میں جو سیاست ہے وہ 2009 میں آئی ہے، جو عملی پولیٹکس جس کو آپ کہیں کہ ایک اسمبلی بنی، اس کے بعد پھر 2015 میں ریفارمز اس کے اندر آ گئیں، ود دا پیسج آف ٹائم بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ 2009 میں گلگت بلتستان کی سیاسی پیدائش ہے اور 2020 میں ہم مطلب صوبہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دیکھیں، کشمیر کی جو قوم ہے وہ جو بڑی بڑی ریفارمز اس کے اندر کریں گے نا، 1-2 کوئی آپ کے ذہن میں ہے یا پارٹی نے کوئی اس حوالے سے ڈسکشن کوئی ہی کی ہے؟ مثال کے طور پر جوڈیشری کی کو ریفارم کرنا، یا اگر آپ کوئی اور لیجسلیشن اس حوالے سے کچھ کرنا چاہیں، یا کوئی اس طرح کے اسپیسیفک کوئی ڈسکشن پارٹی کے اندر؟ اسپیسیفک ڈسکشن ہوتی رہتی ہیں۔ آپ کو خود پتہ ہے کہ تحریک انصاف کے اس وقت جو صوبائی صدر ہیں سید جعفر شاہ صاحب، یہ جو 2009 کا جو آرڈیننس آیا تھا ریفارمز والا، وہ بھی ان کے دور حکومت میں پیپلز پارٹی کا دور تھا، اور یہی جعفر شاہ صاحب اس کے فرنٹ مطلب پلیئر تھے بنانے میں۔ تو یقیناً تحریک انصاف میں ایک اچھی سوچ اور آئینی اور یہاں کے صورتحال کو بہتر طریقے سے سمجھ کے آگے جا کے پریزنٹ کرنا، یہ ہے کہ آج کے اس دن میں آپ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری کنکریٹ کوئی ڈیسیجن ہو گئی ہے اور ہم جا کے وہ کریں، کیونکہ اب الیکشن آئیں گے، لوگ ہمارے اوپر اعتماد کریں گے، اعتماد کرنے کے بعد یہاں کی جو صوبائی گورنمنٹ ہوگی، یہاں کا جو ایک سٹرکچر ہوگا، اس کا براہ راست پرائم منسٹر آف پاکستان سے کنٹینیوسلی ظاہر ہے میٹنگیں ہوتی رہیں گی مختلف ایشوز کے اوپر۔ تو ایک اچھے وکیل کی حیثیت سے ہم نے اپنا کیس پریزنٹ کرنا ہے، اور بجائے ہم
اس طرف جائیں کہ جی ہمیں حقوق چاہیے، اس کے لیے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. یہاں کچھ جو عناصر ہیں آپ کو خود پتہ ہے، ہمیں ان سے براہ راست، مجھے پرسنلی طور پہ ان کے ساتھ میں ڈیفر کرتا ہوں، اس لیے کہ گلگت بلتستان کی اپنی کوئی پروڈکشن نہیں ہے، یہاں ہماری کوئی ریونیو جنریشن نہیں ہے، یہاں پہ ہمارا کوئی اپنا اگاؤ اپنا کھاؤ والی سچویشن ہماری نہیں ہے. ہم نے امیکیبلی اسٹیٹ کے ساتھ اور پھر جو بھی اسٹیٹ میں گورنمنٹ آتی ہے اس کے ساتھ اچھے انداز میں اپنا کیس پریزنٹ کرنا ہے اور علاقے کی نمائندگی کے لیے راہ ہموار کرنا ہے. صحیح، علاقے کی نمائندگی کے لیے جیسے آپ نے کہا اب آگے الیکشن آئیں گے، آپ سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، کس طرح دیکھتے ہیں کہ اپنی پارٹی کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ پہلی بات. دوسری بات، اس میں آپ کا کمپیٹیٹر کون ہو سکتا ہے؟ نون لیگ، پی ٹی آئی یا کوئی اور جماعت؟ انشاءاللہ تحریک انصاف اس الیکشن میں مضبوط ایک سیاسی جماعت بن کے میدان میں آئے گی. ہمارے مضبوط اور تگڑے گھوڑے ہوں گے انشاءاللہ. گھوڑے اپنے ادھر ادھر کی بھی ہوں گے یقیناً. آج کے دن میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ 24 میں سے 14 اور 15 تگڑے گھوڑے آج ہمارے پاس موجود ہیں. اچھا. آپ کو خود پتہ ہے گلگت بلتستان میں فیڈرل کی گورنمنٹ کی طرف ٹلٹ لوگوں کا ہوتا ہے، تو بہت سارے مختلف سیاسی جماعتوں کے احباب ہیں، ان کی خواہش بھی ہے، تو یقیناً ہم ان کے پاسٹ کو دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی کے دروازے تو سب کے لیے کھلے ہیں. ٹھیک. مقابلہ ہمارا پی ایم ایل این کے ساتھ شاید کم ہو، پیپلز پارٹی اور مذہبی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کی ریزن میں یہ بتا سکتا ہوں، چونکہ میرا اپنا تعلق اس حلقے سے ہے جس حلقے میں پرسوں چیف منسٹر گلگت بلتستان حافظ حفیظ الرحمان صاحب نے اپنا ٹینیور مکمل کر دینا ہے. صحیح. اب ان کے اپنے حلقے کی بات کروں، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز شاید بہت زیادہ تھیں، وہ ایکسپیکٹیشنز لوگوں کی پوری نہیں ہو سکی ہیں. تو اب ان کا موجودہ چیف منسٹر، جس نے کل کو ایکس چیف منسٹر کی حیثیت سے الیکشن کی طرف جانا ہے، اس کی اپنی پوزیشن اس وقت میں انشاءاللہ کے ساتھ کہوں گا کہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے. تو پھر اپنا مقابلہ ہم نون کے ساتھ شاید کم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. میزان الٹرا رچ، ہر پیالی دل والی. چلیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت آپ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا چیلنج اپنے لیے کیا گروپ بندی ہے، یا کیا باہر سے جو لوگ آنا چاہ رہے ہیں، یا کن بعض کو آپ لے کے آنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ہے تحریک انصاف کے لیے آئی تھنک کوئی چیلنج تو نہیں ہے جو گروپ سے اندر یہ کوئی تھریٹ نہیں ہے تحریک انصاف کی کامیابی کے لیے؟ کچھ آپ کے اپنی جو برادری ہے، صحافی برادری کے احباب ہیں، کسی کا میں نام نہیں لوں گا، وہ کبھی کبھی اپنی خواہش کو خبر بنا کے وہ فرصت کے ٹائم میں جب وائی فائی کے نیچے بیٹھتے ہیں تو ایک سٹیٹس دے دیتے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے، گروپ بندی وغیرہ وغیرہ. تو گروپ بندی سے آپ انکار کرتے ہیں؟ میں بالکل انکار کرتا ہوں. ٹھیک ہے. میں گروپ بندی سے اس لیے انکار کرتا ہوں، دیکھیں یہ میں آپ کو آج واضح کر دوں، کیونکہ آپ کے اس بڑے ذمہ دار کیمرے کے سامنے میں بیٹھا ہوں. پریورٹیز ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. فار ایگزامپل میری کوئی پریورٹی ہوتی ہے، میں ایک عہدیدار ہوں پارٹی کا، کہ میری پریورٹی کہ میں فلاں بندے کو فلاں عہدے پہ لے کے آنا چاہتا ہوں، پھر کمپیریٹیولی کوئی اور عہدیدار جو مجھ سے سینئر ہو یا جونیئر ہو وہ چاہتا ہے نہیں یار اس کی جگہ یہ آ جائے. تو اس کی مثال میں اکثر یہ دیا کرتا ہوں کہ جب پاکستان اور ہندوستان کی سپریشن ہو رہی تھی، وہ ایک مولانا صاحب، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، وہ اس تقسیم کے خلاف چل رہے تھے، قائد اعظم کے پیرالل چل رہے تھے. تو جب بہرحال میں شارٹ اس میں وہ ختم کر دیتا ہوں، جب پاکستان مولانا مدنی ان کا نام تھا، جب پاکستان بنا تو سب سے پہلی ٹرین میں ہندوستان سے لاہور وہ مولانا صاحب آئے. ٹرین سے جب وہ نیچے اترے ہیں تو اس وقت ٹی وی شی وی نہیں ہوتا تھا، تو یہ اخباری نمائندے ایک نے پوچھا کہ مولانا صاحب آپ تو سب سے زیادہ خلاف تھے پاکستان الگ ایک ریاست بنے، کلمہ کے نام کے اوپر بنے.
تو آپ سب سے پہلے مطلب اپنی فیملی کو شفٹ کر کے آپ آ گئے ہیں اس ملک میں. تو جواب بڑا انہوں نے پیارا دیا. انہوں نے کہا کہ جی مسجد بنانے سے مجھے اعتراض تھا, اب جب مسجد بن ہی گئی ہے تو نماز پڑھنے کا حق میرا بھی ہے. ٹھیک ہے. تو پولیٹکس میں یہ ہوتا ہے, آج آپ دیکھیں پی ایم ایل این کے اندر کتنی بڑی گروپ بندی ہے. آپ ان کے ایک منسٹر نے استعفیٰ دیا, پیپلز پارٹی کے اندر بھی ایک دوسروں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب گروپ بندی کوئی بڑا گروپ بندی خطرہ نہیں ہے. تحریک انصاف میں اس وقت سید جعفر شاہ صاحب صوبائی صدر ہیں. ٹھیک ہے, ان کی قیادت پہ سب کو میں ان کے اعتبار نیچے ہے. ان کا جنرل سیکرٹری ہوں, اور پھر ایک ہماری ہیرارکی ہے, بحصے برابر ہم اپنا انپٹ دیتے ہیں. صحیح. اور ایک چھتری کے نیچے تحریک انصاف الیکشن کی طرف جانے والی ہے. تو گروپ بندی کے حوالے سے واضح کر دوں, کلیئر کر دوں کہ سب ایک پیج کے اوپر ہیں الیکشن کے لیے. چلیں ٹھیک ہے. اب جو آگے الیکشن آئیں گے تو ایک تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کے خلاف بھی سازشیں ہیں, کچھ سازشیں انٹرنل ہیں, جیسے اگر آپ فیملی کے ہیں یا آپ کے ووٹرز ہیں جن کی طرف سے آپ کے خلاف سازش ہے, وہ اس طرح کے شاید کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا ہو جائے یا کچھ اس طرح کے مسئلے ہیں. تو ایسے میں جب کہ چیف منسٹر بھی آپ کے حلقے سے ہیں, جیسے بھی ان کا آپ بے شک اتفاق نہ بھی کریں تو 5 سال انہوں نے پورے کیا, کچھ نہ کچھ کام کیے ہوں گے. اسی طرح مضبوط کینڈیڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی ہیں, انڈیپینڈنٹ اور بھی آ سکتے ہیں. تو اس سارے سینیریو کے اندر اس طرح آپ آگے آپ جا رہے ہیں, ان کو آپ کو یقین ہے کہ آپ ان سب کو ڈیفیٹ کر دیں گے؟ دیکھیں, سازشیں ہونا بری بات نہیں ہوتی ہے کسی کینڈیڈیٹ کے لیے, سیاستدان کے لیے. پورا ملک, پورا پاکستان 2018 کے الیکشن کے حوالے سے میں بات کروں گا, تمام سیاسی جماعتیں عمران خان صاحب کے خلاف اکٹھی ہو گئی تھی, سازش تھی, لیکن اللہ نے ان کو موقع دیا. 2015 کا الیکشن مجھے یاد ہے, تمام سیاسی جماعتیں حفیظ الرحمان کے لیے اکٹھی ہو گئی تھیں, عجیب عجیب طاقتیں, ان کو اللہ نے موقع دیا. صحیح. تو یہ طاقتیں آپ کے لیے 3 دن پہلے میں یہ بات بڑی خوشی سے اور فخر سے بتاتا ہوں, یہ جو کانٹریکٹ کانٹینجنٹ ملازمین کا ایک بل کو لے کے ایک جو کہانی چلی, اس پہ چیف منسٹر صاحب گاڑی میں آ رہے ہیں اور کنٹینجنٹ کانٹریکٹ ملازمین ارد گرد گاڑی میں اکٹھے ہو گئے, اور سی ایم صاحب کے ذاتی کچھ پولیس والوں نے اور اس کے ذاتی ووٹروں نے آیا شیر آیا, فتح اللہ خان مرد آباد کا نعرہ لگایا, جو وائرل ہوا بہت زیادہ. تو مجھے پھر یقین آ گیا کہ میں اپنے اس مقام تک پہنچا ہوں جس مقام کے لیے میرے بھی کوئی 14-15 سال کی سٹرگل ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں, سیاستدان کے لیے یا تو زندہ باد کا نعرہ لگتا ہے یا مرد آباد کا. صحیح. آپ نے کنٹریکٹ ملازمین کی بات کی تھی. جی ہاں, یہ ایک ایسا ایشو تھا جو کہ پبلک سے ڈائریکٹ ریلیٹ کرتا ہے. تو جب چیف منسٹر نے یا حکومت نے اس کے لیے قانون سازی کی, تو آپ اس کی راہ میں کیوں روڑے اٹکا رہے تھے؟ بحثیت پی ٹی آئی کے میں پوچھ رہا ہوں, آپ سے ذات نہیں. ہم نے روڑے نہیں اٹکائے. گورنر نے جو بل کے اوپر دستخط نہیں کیا, اس پہ میں آپ کو واضح کر دوں, کانٹریکٹ کے ملازمین نے میرے سے رابطہ کیا, اور بہت سارے میرے دوست کلاس فیلوز ہیں, کوئی جونیئر ہیں, کوئی سینئر بھی ہیں. اتوار کے دن گورنر گلگت پہنچے اسلام آباد سے اپنی فیملی کے ساتھ. اتوار کے ہی دن ان ملازمین نے میرے سے رسائی کی. میں اپنے گاؤں میں تھا, حلقے میں تھا. انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ آپ گورنر صاحب سے ہماری ملاقات کروائیں. میں نے کہا آج وہ پہنچے ہیں, آپ کو خود پتہ ہے کہ اسلام آباد سے گلگت آنا بڑا ایک عجیب و غریب, ایئرپورٹ پہ جانا, رات کو بندہ سوتا نہیں ہے. صحیح. صبح آپ کی میں ملاقات کروا دوں گا. میں نے اگلے دن میں گورنر ہاؤس گیا, گورنر صاحب سے ملاقات ہوئی. پھر وہ جو فائل ہے وہ سامنے رکھ کے 6 ملازمین کو جو کانٹریکٹ کے انتہائی ذمہ داران تھے, ان کو ہم نے اندر بلا کے فائل کے ایک ایک پیج کو ہم نے اسٹڈی کیا. اس کے اوپر بحث مباحثہ ہوا. لب لباب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب نے میرے پاس تصویر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, اگر آپ کا کیمرہ اس کو دکھائے لوگوں کے لیے. یہ میں نے کل بھی یہ والی بات کی ہے. اس کا لب لباب کیا ہے؟ لب لباب یہ ہے, یہ چیف منسٹر کی لکھائی ہے. پیرا نمبر 4 کا حوالہ دے کے چیف منسٹر کہتا ہے اس کو میں انڈورس کرتا ہوں اسینٹ ٹو گورنر. پیرا نمبر 4 کیا ہے؟ پیرا نمبر 4 پی پی ایچ آئی کے ملازمین ہیں.
मीनिंग बाई के PPHI के मुलाजमीन को चीफ मिनिस्टर साहब अप्रूवल के लिए भेजते हैं गवर्नर को, और फिर जो रिमेनिंग जो 3 कैटेगरीज़ के मुलाजमीन हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिसमें प्रोजेक्ट के हैं और कॉन्टीजेंट हैं, इनके हवाले से वाज़े करके लिखता है, इसको भी आप कंसिडर करते हैं नहीं करते हैं, ये उनके कोर्ट में बॉल फेंक देता है। एक बात तो सियासी तौर पे आपको इससे फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? नहीं, मैं तो कंप्लीट करूं, फिर उसके बाद ये कुछ ज़िम्मेदार ब्यूरोक्रेट्स के खतूत हैं, इसके ऊपर लिखा है कि बिल्कुल असेंबली ने फिर तमाम ब्यूरोक्रेसी ने इनके हक़ में नहीं लिखा। ये मैं वाज़े कर दूं, ठीक है, अगर आपको चाहिए मैं आपको ये प्रेजेंट भी करता हूं। नहीं, मैं असल में दूसरे एंगल से ये सवाल पूछ रहा हूँ कि सियासी तौर पे उन्होंने, चले लेट्स सपोज कि इन्होंने काट खेला, तो क्या आप ट्रैप नहीं हुए? नहीं, इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने एक वो कार्ड खेला जो आज से 6-8 महीने पहले उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स का कार्ड खेला था। डिस्ट्रिक्ट की बाकायदा नोटिफिकेशन की थी, बाद में मौसूफ को पता चल गया यार ये तो मेरे दायरे इख्तियार में नहीं था। बजाय आप नोटिफिकेशन करने के आप वफाक को लिखते कि जी इतनी मुझे क्रिएशंस दे दे, 4 में इजला बनाने जा रहा हूँ, इतना मुझे फ़ंड चाहिए, वो किए बग़ैर इन्होंने नोटिफिकेशन की, आज वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसी तरह का एक हमला इन्होंने ज़रूर किया, लेकिन ये फायर बैक हुआ इनके लिए। ठीक है, उन्होंने दोबारा से ये बिल पास किया है, और तहरीक इंसाफ, गवर्नर, हम सब कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टीजेंट मुलाजमीन के 100% फेवर में हैं। आइंदा आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह हम ही उनकी आवाज़ बन के, खा वो असम्बली हो, खा वो स्ट्रीट हो, हम चले जाएंगे। अच्छा, ठीक है। यहाँ ये सिर्फ उनके एक स्पेसिफिक कारकुनों ने तासुर ये दिया कि गवर्नर ने साइन नहीं किया। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट बात है, समंदर को कुज़े में बंद करता हूँ इस टॉपिक को, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के वो जो 6 ज़िम्मेदारान थे, उनकी एक ख्वाहिश थी गवर्नर साहब को कि ये फ़ाइल आप चीफ सेक्रेटरी साहब को ना भिजवाएं, उधर हमारी फ़ाइल गई तो वो रूट फिर बहुत लंबा हो जाएगा, सर्विसेज के पास जाएगा, फाइनेंस के पास आएगा, लॉ डिवीज़न में आएगा, फिर जाके असेंबली आएगा। तो दिन असेंबली के पास बहुत थोड़े हैं, आप ये डायरेक्ट फ़ाइल असेंबली भेज दें। अगले दिन गवर्नर साहब ने असेंबली भेज दी उनकी ख्वाहिश के मुताबिक। अच्छा। असेंबली वालों ने फिर ये एक्ट पास किया, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह इनका काम होगा, हम इनके साथ। चलें, चूँकि टाइम महदूद है, इसलिए आखिरी सवाल मैं ये चाहता हूँ कि आप हमें ये बताएं कि एक होती है कि नज़रियाती सियासत, अब जब आप PTI के हवाले से नज़रियात की बात करते हैं, तो जो आपने गोड़ों की बात की थी थोड़ी देर पहले, तो ये जो मुख्तलिफ अस्तबल में घोड़े हैं, फिर आप लेके इनको आज अपनी पार्टी में आएंगे, और ये जो इलेक्टेबल्स होंगे फिर कैसे तब्दीली लेके आएंगे, आप इसको डिस्कस नहीं करेंगे? इसका ये है, मैं लिटरली ये बताऊं कि मैंने कहा 14-15 कैंडिडेट्स तो हमारे पास आज हमारे लॉट में मौजूद हैं। ठीक है। फिर बहुत सारे ऐसे हैं जो सियासत की दुनिया में बड़े नीट एंड क्लीन होते हैं, उनका आना आप ये नहीं कह सकते कि वो अभी लौटे होंगे, तो ऐसी बात नहीं है। चूँकि हमारे पूरे मुल्क की पॉलिटिक्स का जो एक डायनामिक्स हैं, वो आप तब्दील नहीं कर सकते। इलेक्टेबल्स की सियासत का असर ज़रूर होता है, मैं जितना भी चाहूँ। ठीक है, इलेक्टेबल्स के लिए जाएंगे आप, मतलब जाना पड़ता है। ठीक है। एक और सवाल है, मुख्तसरन अगर मुख्तसर जवाब दे दें तो, जैसे आपने कहा कि पार्टी के अंदर कोई इंतशार नहीं है, ग्रुप बंदी नहीं है, और सैयद जाफर शाह साहब के नीचे मुत्तहिद है, आपको मैं मफरूज़े की बुनियाद पर पूछ रहा हूँ सवाल, अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो भी आप पार्टी के साथ रहेंगे? यकीनन ये हो नहीं सकता कि मुझे अगर टिकट ना मैं देखें, मेरी पार्टी है और उस पार्टी का मैं सूबाई जनरल सेक्रेटरी हूँ। अगर मेरी पार्टी कहती है नहीं जी आपसे बेहतर ये ऑप्शन है, और वो फिर कन्विंस करते हैं मुझे, ठीक है, तो मैं जान माल वक्त सब लेके उस कैंडिडेट के साथ खड़ा हूँ। ठीक है। तो मतलब जो पार्टी के अंदर साजिशें हैं, जिनको मैंने पहले भी ये सवाल आपसे किया था, तो आप इसको थ्रेट नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर से इंडिपेंडेंट का खड़ा होना और आपके हल्के से मेरे ख्याल में आपके काफ़ी वोट इसमें कट सकते हैं। नहीं, इंडिपेंडेंट देखें, इंडिपेंडेंट बहुत सारे लोग इस वक्त हम सुन रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग ख्वाहिश रखते हैं। देखें, ये जमहूरियत है, ठीक है, उनका उतना हक है जितना मेरा है, जितना मेरा हक है उनका उतना हक है। ठीक हो गया, वो बिल्कुल हक रखते हैं, इलेक्शन की तरफ वो आएंगे। हम इंशाल्लाह एक बात हम ज़रूर करेंगे, उनके साथ मिलेंगे वक्त आने पे, कि ये पहली दफ़ा एक मौका इस हल्के के लिए मिल रहा है
बिलखुसूस सब डिवीज़न जो हमारा सब डिवीज़न है, ठीक है। वहाँ के लोगों को मेरा एक पैगाम होगा, आवाम को भी, उन नुमाइंदों को भी, उन उम्मीदवारों को भी, कि इस मौके को आप गवाए ना, इसके लिए बैठें। तहरीक इंसाफ आपके साथ भरपूर मतलब इलाके की डेवलपमेंट के लिए आपकी ख्वाहिशात के एन मुताबिक आपके साथ बैठने के लिए तैयार है। इंशाल्लाह वो चलें। चीज़ें वक्त के ठीक साथ है, साथ होंगी। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, फतहुल्लाह खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आप इत्तफ़ाक़ करते हैं या नहीं करते हैं दोनों सूरतों में, और क्या क्या आप देखते हैं मुस्तक़बिल के हवाले से उन्होंने जो बातें की किस हद तक सही हैं? अपने फ़ीडबैक से ज़रूर नवाजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।